فقیر احمد دین مزمل سرکار جو ہیں ان کے جو پوتے ہیں مذہبی زماں فقیر احمد دین ثانی، تو آپ ہمیں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ مذہوب تھے تو ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ کھاتے پیتے کیسے تھے، اور وہ اپنی زمینوں پہ آتے تھے کہ نہیں، ان کے جو پوتے نواسے سارے تھے ان سے ملاپ کیسا تھا؟ تو ایک تو یہ بتائیں یہ لڑکا کون ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ 12 جمادی الثانی کو سن 2023 12 جمادی الثانی کو مجذوب زماں قلندر دونا دستگیر بے کساں قبلہ نانا حضور پوتا حضور خواجہ مزملی سرکار ہمنام مزملی سرکار خواجہ فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آپ کا 14 سال آپ کو ہم سے بچھڑے ہوئے بھی ہو گئے۔ تو دوسرا ان کا رہن سہن اور ان کی لائف سٹائل بالکل مختلف ہے مجذوب ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی آج ذکر کرتے ہیں بھئی ان کا لائف سٹائل کیا تھا۔ دوسرا جو آپ نے یہ بچے کا پوچھا ہے، جی یہ بیٹوں سے بڑھ کر ہے مجھے، بلکہ میری جان ہے۔ یہ قبلہ نانا حضور جو صاحب عرس ہیں، جن کا آج عرس ہے نا 12 جمادی الثانی کو جن کا عرس ہے، ان کے یہ پوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قبلہ مامو جان صاحبزادہ مظفر الدین قادری مزملی صاحب، ان کا یہ صاحبزادہ ہے، اس کا نام ہے صاحبزادہ محمد ولید احمد قادری مزملی، اور میرا بھائی ہے چھوٹا سا۔ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے مجھے، اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور میرے ساتھ بہت زیادہ مانوس بھی ہے۔ تو صاحب عرس کا یہ پوتا ہے جن کا عرس ہونا ہے 14واں مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب کا۔ تو آپ نے جی اپنا لائف سٹائل پوچھا ہے مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کا لائف سٹائل بالکل عام انسان سے مختلف سٹائل، عام انسانوں سے، جو عام لوگ ہیں ہم سب جو رہتے ہیں اترا شہر میں اور دنیا میں، تو اس سے بالکل ہٹ کے تھا۔ بتاتے ہیں بھئی، والدہ صاحبہ بھی بتاتی ہیں بھئی، جب ہم بڑی تھیں تو گھر کا راشن بھی لاتے تھے، سائیکل رکھا ہوا تھا، اور بچپن میں عجیب سی حرکات تھیں، کبھی جانوروں پہ بیٹھ جانا، کبھی دھوپ پہ کھڑا ہو جانا، مگر کبھی کبھی ایسی دانائی کی باتیں کرنا کہ ان سے بڑا دانا کوئی نہیں ہے، ایسی دانائی۔ اور ایک انٹرویو میں شیر محمد صدیقی صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وضو بھی کرتے تھے، اور لوگوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور بڑی اچھے طریقے کے ساتھ قرات بڑی خوبصورت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، نواسیوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، پوتے پوتیوں کے ساتھ، ابھی آپ نے تصاویر چاڑی ہیں، ان کے پوتوں کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں، اور نواسوں کے ساتھ خاص کر میرے ساتھ اور میری بہن آسمہ کے ساتھ بہت زیادہ لڑلے تھے ہم۔ اور پھر ان کی خصوصاً صاحبزادی ان کی جو بیٹی تھی زینب بی بی، بچوں میں وہ بہت زیادہ لاڈلی تھی، قبلہ مامو جان اور میری والدہ صاحبہ اور میری خالہ، یہ 3 بیٹے تھے، ان کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان میں سے مجذوب زماں فقیر احمد دین ثانی صاحب کی لاڈلی زینب بی بی تھی، ابھی جو عمرہ شریف سے کر کے آئی ہیں تو وصال فرما گئی ہیں، صاحبزادہ اویس اور جنید صاحب کی والدہ فقیر عبدالعزیز صاحب کی گھر والی۔ اور اسی طرح بڑا لگاؤ تھا، وہ گھر کا راشن بھی لاتے تھے، اور زمینوں پہ کم توجہ دیتے تھے، جب دینے لگتے تو مطلب جو قبضے ہوتے تھے نا ان کی زمینوں پہ، اس کا بھی وہ پتہ نہیں کرتے تھے، مگر اچانک کسی دن چلے جاتے تو کہتے یہ میری زمین ہے۔ یاد خیل تھے ادھر، تو حفیظ اللہ رضا کے خیل صاحب ہیں، انہوں نے خود جا کے وہ ساتھ گئے تھے ان کے۔ تو وہ ایک تو لائف سٹائل یہ تھا کہ وہ کپڑے جو پہنتے تھے نا 2 جیب ہوتے تھے ان کے آگے سے، کبھی بغیر ٹوپی، پگڑی اکثر باندھتے تھے، کپڑے پہن کے، تصویروں کا ان کو شوق تھا، فوٹوگرافی کا، ایک مرید کے اپنے پاس رکھنی، 2 کھنچواتے بھٹی فوٹو اسٹوڈیو قائد آباد سے، اور یہاں سے گلی سے کم گزرنا، اور اگر گزرتے تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور لوگ ان کو دیکھ کے رک جاتے تھے۔ اور ایک تو یہ تھا پہلے گفتگو وہ کرتے تھے، تب کوئی ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا۔ اور 2 سیف اللہ صاحب تھے، وہ مسکین جو کوئی درویش بندے ہوتے تھے، دکاندار، ان کے ساتھ ان کا مطلب گپ شپ وہاں بیٹھنا، اور قائد آباد بھی جاتے تھے، سائیکل بھی چلاتے تھے۔ اور اس کے بعد لائف سٹائل یہ تھا کہ کھانا جو ان کی خوراک تھی، وہ اکثر رات کا کھانا تو بہت کم کھاتے تھے، اکثر تو کھاتے ہی نہیں تھے، 1 ٹائم کا کھاتے تھے، وہ بھی تھوڑا سا، رات کو چونکہ انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی، رات جاگ کے گزارتے تھے، ہاں رات، اور کئی راتوں کے جاگ رہتے تھے ان کو، تو پتہ چلتا تھا آنکھوں سے بھی، آنکھیں سرخ رہتی تھیں بہت زیادہ، وجدانہ کیفیت، جلال۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ نواسیوں کو پاس بٹھا کے کہتے تھے ہم سے گپ شپ لگائیں،
میں بھی آپ کا نانا لگتا ہوں، جیسے نانی کے پاس بیٹھتے ہو، ماموں کے پاس بیٹھتے ہو، پوتے پوتیوں کو اور رشتہ داروں سب کے ساتھ بھی کبھی کبھی گپ لگانے لگ جاتے، لیکن نکلتے بہت کم تھے، گوشہ نشین زیادہ تھے، خلوت نشینی میں زیادہ رہتے تھے۔ وہ جو حویلی ہے نا دوسری جہاں ہم رہتے ہیں، تو ممبئی سرکار کا کمرہ اور بنگلہ، وہ جو مظفر الدین صاحب بڑے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کمرہ، وہاں رہتے تھے زیادہ گوشہ نشین خلوت۔ مریدین میں بھی وہ رہتے تھے تو خلوت میں، مریدین میں ایک بار دن میں ملاقات کر لی، ضروری نہیں دوسرے دن پھر ملاقات ہوگی، کتنے دن پھر ملاقات ان سے نہیں ہوتی تھی۔ سائٹ پہ رہنا، خلوت نشینی میں رہتا، لوگوں سے ذرا سائٹ پہ، مگر یہ نہیں، بالکل ہی لوگوں سے میل جول ختم ہو گیا۔ کپڑے پہن کر، پگڑی باندھ کر، خوشبو لگا کر بازار میں بھی چلنا، پھر خود اگر گپ شپ لگانی تو کھڑے ہو جانا گپ لگانے پہ، دیر تک، بہت دیر تک وہ گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح مطلب ان کی جو رہن سٹائل تھا، اور مسجد میں پروگرام بھی آتے تھے۔ یہاں وہ سٹیج ہے نا، وہاں سٹیج لگاتا ہے، میں اللہ بخش نقشبندی صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، وہ یہاں نیچے بیٹھے ہیں چادر، سفید چادر میں، سرخ ٹوپی کے ساتھ سفید چادر میں اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں نا اسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں، وہاں پروگرام ہو رہا ہے۔ قاری اللہ بخش نقشبندی صاحب ان کے بزرگوں کی عرس پر تلاوت کر رہے ہیں مجموعی سرکار کے، اور جا کے پیسے بھی آگے ڈالتے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے نا، کلپ ہے اس کے اندر، یوٹیوب چینل پہ ہے۔ تو وہ پروگرام بھی ایسے نہیں، زیادہ نہیں سنتے تھے، تو جاتے سٹیج پہ نہیں تھے، نیچے بیٹھتے تھے، لیکن ہر سالانہ اس پروگرام میں ضروری نہیں ہے بے جلسہ گاہ میں آئیں گے، کبھی کبھار دعا خیر پہ بھی آتے تھے، جو صبح بعد از نماز فجر ہوتی تھی نا، مگر ہر دعا خیر پہ نہیں ہوتے تھے، کسی کوئی مس کر جاتے تھے۔ اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ عرس پہ ہوتے بھی نہیں تھے، یہ بھی ہو جاتا تھا، اور تو بعض دفعہ تو ان سے گفتگو کرنا بھی مشکل ہو جاتی تھی، جلالی میں زیادہ ہو جاتا، اور خلوت نشین گوشن۔ لیکن سرفراز صاحب کی پیدائش سے پہلے گھر کا نظام ان کی سپرد تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کا نظام زیادہ جو انتظامی امور تھے اپنی وائف جو ان کی گھر والی تھی، زوجہ محترمہ ہماری نانی اماں جولت خاتون صاحب، ان کے سپرد کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی گائے بگائے وہ دلچسپی بھی لیتے تھے، کبھی کبھار بچوں کے لیے کھانے کی، والدہ صاحبہ کہتی ہیں وہ چیزیں لے آتے تھے، زبردستی کھلواتے تھے، کھائیں کھائیں، مگر ہر روز کی روٹین نہیں تھی۔ نظام ان کا جو زمیندارہ تھا وہ چل رہا تھا گھر کا، لیکن ان کے اوپر مجذوبی زور تھا، بہت زیادہ وجدانہ کیفیت ہوتی تھی، اور اپنے بزرگان دین کا فیض تھا، اور اللہ اور پیدائشی ولی اللہ چکے تھے، مجذوب تھے، اور اہل محلہ میں جس کے ساتھ گپ شپ لگاتے وہ فخر سمجھتا تھا، میرے ساتھ گپ شپ لگائیے، بازار گئے تو پھر واپس نہ مڑنا، اور کتنی دیر تک گپ شپ پہ لگے رہنا، پھر آرام سے آنا، پیچھے فکر بھی نہ ہونی۔ تو مختلف ان کی باتیں ہیں جی، اور باقی حالات و واقعات، کرامات تو آج میں ان کی نہیں بیان کر رہا ہوں، تو بے شمار ہیں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو آپ نے لائف سٹائل کا پوچھا ہے، تو یہ ایک کھیڑی پہنتے تھے، بند جوتوں کا انہیں بہت کم شوق تھا، سردیوں میں بھی کھیڑی اور لنڈے کی جراب، اور سردیاں گرمیوں میں موٹے کپڑے، اور اس کے بعد خاص کیفیت جب ہوتی تھی تو ایک شلوار اور ایک کپڑے کی جیکٹ، کبھی کبھی سردیوں میں بھی ان کو دیکھی ہوئی ہے قمیض اتارے ہوئے، تو پگڑی بھی باندھتے تھے، ٹوپی بھی کرتے تھے، تو کبھی کبھی تو ایسے کنگھی بھی نہیں کرنا، کبھی کبھی بال بنانے نہا کے خوبصورت کر کے کنگھی کرنی، اور بعض اوقات کو خاص کیفیات ہوتی تھی ان دنوں میں تو پگڑی کے نشان ہوتے تھے بالوں پہ، تو کنگھی بھی نہ کی ہوئی ہونی، ایسے نکل آنا۔ لیکن یہ ان کے لائف سٹائل تھے، اور خوشبو کے ساتھ، عطر کے ساتھ انہیں بڑی دلچسپی تھی، خوشبو لگاتے تھے بہت زیادہ، آج بھی ان کے کپڑوں سے آتی ہے جو پڑے ہمارے پاس، کھیڑی پہننا، عقیق پہننا، فوٹوگرافی۔ اور جی ہاں، یہ دربار شریف، یہ گنبد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، ادارہ ہے سارا، حفاظ یہاں تلاوت پڑھتے ہیں، اور مدرسہ ہے، اور وہ دربار شریف ہے، حضور خواجہ معظم علی سرکار کا اندر مزار ہے، نانا حضور مجذوب زمان فقیر احمد انسانی صاحب کا، اور یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں صاحبزادہ محمد ولید احمد قادری معظم علی۔ جی میں تمام اہل علاقہ کو یہ بتاؤں گا، اترا شہر کو، کہ 12 جمادی ثانی کو بعد از نماز فجر سے لے کے زور تک قرآن خوانی ہونی ہے، ذکر و اذکار ہوگا، اور زور کے بعد بہت زبردست اور خوبصورت خطاب ہے علاقہ کے مجاہد عظیم مذہبی سکالہ حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ ظفر اللہ بندیالوی صاحب، ان کا خصوصی خطاب ہے بعد از نماز ظہر انشاءاللہ تعالی، اور ثنا خان سرفراز قادری صاحب وہ لاہور سے آئیں گے، اور اس کے بعد یہ پروگرام کا شیڈول ہے، اور انشاءاللہ لنگر کا بھی وسیع تمام ہے، لنگر کی تمام اہل علاقہ فقیر مجذوب زمان فقیر احمد انسانی قبلہ نانا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں 12 جمادی ثانی کو آپ کے 14ویں عرس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔